الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حضرات، یہ مہینہ رجب کا ہے، اپنے اختتام پہ ہے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، جیسا کہ زیادہ تر مورخین کا یہ ماننا ہے، اور بھی تاریخوں کا ذکر کیا گیا جو انشاءاللہ اسی پیر کو گزارنے کے بعد جو رات آئے گی پیر اور منگل کے درمیان، وہ رات ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس رات میں جاگنے کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث میں نہیں آئی، اور نہ اس کے ساتھ روزے کی کوئی اہمیت یا فضیلت حدیث میں آئی ہے، بلکہ برکتاً لوگ رکھ لیا کرتے ہیں، لیکن اس کا التزام کرنا، اسے سنت سمجھنا، اس کی پابندی کرنا گویا بدعت کے دائرے میں آ جائے گا، چونکہ حدیث میں اس میں روزے کا نہ حکم دیا گیا، نہ اس کا کوئی صحابہ کے درمیان عرف تھا اور اس کی عادت تھی۔ اس موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور انقلاب انگیز واقعہ ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ سعادت حاصل ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلا مرحلہ ہے مکی زندگی کا، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا گیا، اور ظاہری سہارے بھی آپ کے جو حضرت ابو طالب کی شکل میں ہوں، جن کی وجہ سے بنو ہاشم کے لوگ آپ کا خیال کرتے تھے، یا حضرت خدیجہ کی وجہ سے ہو کہ جو ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک اثر تھا، ان کا امپیکٹ تھا اس سوسائٹی پر، ان کا بھی لحاظ کہیں کہیں ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب جو ظاہری سہارے تھے یہ دونوں ایک کے بعد ایک ہی سال میں، جس کو عام الحزن کہا جاتا، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنے ہوئے جس وقت کئی سال گزر چکے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کا حکم دیا گیا کہ اگر مکے کے لوگ نہیں مانتے تو آپ ثقیف اور طائف کے لوگوں سے ملاقات کریں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرایا گیا، اور بہت ہی سخت ترین معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ سیرت میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی میں ان کے پاس گئے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ وحشیانہ سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، جو ایک عام انسان کے ساتھ بھی روا نہیں تھا۔ وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، آپ کی بے احترامی کی گئی، اور اللہ کی طرف سے اس کی بہت سخت سزا دی جاتی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہ ہوتے تو پہاڑوں کو ٹکرا کر ان کو پیس دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ظاہر فرمائی کہ ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسل میں اچھے لوگ آئیں، ایمان لائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ان کو باقی رہنے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمین کے لوگوں نے ٹھکرایا، اپنوں نے، غیروں نے، وہ لوگ بھی کہ جو سردار تھے، کچھ حیثیت والے تھے،
وہ لوگ بھی جن کو سماج میں 2 ٹکے کی حیثیت حاصل نہیں تھی، کوئی ان کی کوئی امیج نہیں تھی، وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا سامنے آئی تو اللہ نے دیکھا کہ زمین والے ٹھکرا رہے ہیں، آپ آئیے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، ہم دنیا کو دکھا دیں کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، فرشتے آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک آئے تھے، وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور ان لوگوں کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا بڑا تحفہ، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی ہدایت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، اور تم اس کی بے حرمتی کر رہے ہو، اس کو ٹھکرا رہے ہو۔ اس موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی یاد آتی ہے جو طائف سے واپسی کے وقت بہت ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی۔ اس کا لفظ لفظ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی بیچارگی، عاجزی کا اظہار، اللہ سے امید، کوئی شکایت نہیں، تمام پریشانیوں کے باوجود اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے ارحم الراحمین، میں آپ سے آپ کی بارگاہ میں اپنی شکایت رکھتا ہوں۔ اللہم الیک اشکو، کس بات کی شکایت؟ آپ کی ذات بابرکت ہمیں کوئی شکایت نہیں، لیکن میں یہ دعا کر رہا ہوں، اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، وقلت حیلتی، اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، معاملے کو حل کیسے کیا جائے، کیسے راستہ نکلے، اور لوگ مجھے ذلیل سمجھ رہے ہیں، وہوانی علی الناس، لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ میں اس کی شکایت آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں۔ انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں۔ ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، غیر ان عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اگر آپ عافیت سے رکھیں تو میرے لیے زیادہ گنجائش کی بات ہوگی، مجھے زیادہ آسانی مل جائے گی۔ پھر اللہ کی پناہ میں آئے، اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان ینزل بی غضبک او یحل علی السخط لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس نور سے جس سے آسمان اور زمین کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، روشنی پھیل جاتی ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے معاملے اس کے ذریعے سے سدھر جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں۔ میں اس نور کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر آپ کا غضب نازل نہ ہو، آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، کہیں آپ کی پکڑ میرے اوپر نہ آ جائے۔ لک العتبہ، لیکن اے اللہ رضامندی تو آپ ہی کے لیے، حتی ترضا، جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں ہم آپ کو مناتے رہیں گے۔ کوئی طاقت اور قوت آپ کے بجائے ایسی نہیں ہے جو نقصان پہنچا سکے یا میرا ساتھ دے سکے، صرف اور صرف آپ کی طاقت اور قوت پر مجھے بھروسہ ہے، آپ کی محبت پر ناز ہے، آپ کی توجہ کی امید ہے۔ بس اس عاجزی کی جو دعا تھی آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹوٹے ہوئے، ستائے ہوئے، گھر سے نکالے ہوئے، اور اس موقع سے عاجزی کا یہ حال ہے کہ اللہ کے سامنے بار بار اس بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں، اور آپ روٹ تو نہیں گئے۔ اگر آپ خوش ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ سب آپ کی جانب سے امتحان ہے، اور میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، خواب میں نہیں بلایا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خواب میں بلایا، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، لیکن چونکہ اس وقت حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، بہت چھوٹی تھی،
حضرت معاویہ بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، قیاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہو، یہ واقعہ روحانی طور پر پیش آیا ہو، روح نے سفر کیا ہو۔ لیکن زیادہ تر صحابہ، اور اسی لیے اس کو جمہور کا قول کہا جاتا ہے، یعنی تمام ہی صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کے ساتھ آپ کا سفر ہوا اور بیداری کی حالت میں ہوا، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو نہ مشرکین کو کوئی اعتراض ہوتا، نہ یہ اتنی بڑی بات ہوتی، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر اور بھی بہت سارے حوالے ہم دے سکتے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیداری میں یہ واقعہ پیش آیا اور جسم کے ساتھ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے آیا۔ اور بھی اقوال اس سلسلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو 45 صحابہ نے تقریباً روایت کیا ہے، اس لیے متواتر کے درجے کی یہ حدیث ہے۔ متواتر درجے کی جو حدیث ہوتی ہے اپنے حکم کے اعتبار سے وہ قرآن جیسی ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اتنی مضبوط حدیثیں ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اسراء میں ذکر آیا شروع میں، اور سورہ نجم کی ابتدائی آیتوں میں ذکر آیا۔ سورہ اسراء میں بھی انداز بیان کرنے کا بالکل نرالا ہے، سورہ نجم میں بھی بہت ہی خوبصورتی اور محبت بھرے الفاظ میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اسراء کے معنی ہوتے رات میں لے جانا، چونکہ پہلا واقعہ جو پیش آیا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانے کا، یہ رات کا سفر اور یہ زمینی سفر ہے، اور مسجد اقصی سے جو آسمان کا سفر ہے وہ آسمانی سفر ہے۔ تو اسراء رات میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور معراج میں اشارہ اس طرف ہے، عروج کے معنی اوپر کی طرف اٹھنا اور اوپر کا سفر کرنا۔ معراج جس ذریعے سے اوپر کا سفر کیا جائے اور اوپر چڑھا جائے، لیکن اب معراج اس واقعے کا نام دے دیا گیا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ، مجھے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اور صحیح بخاری اور مسلم کی بھی روایت۔ قرآن نے ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اور بہت اہتمام سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، وہ کسی بھی عیب سے پاک ہے، وہ اس عیب اور کمزوری سے بھی پاک ہے کہ اپنے بندے کو اپنی قدرت سے چند لمحوں میں آسمانوں کا سفر بھی نہ کرا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اگر کوئی اپنے عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو قرآن نے اشارہ سبحان، اللہ کی ذات بہت پاک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے کر گئی، بندہ کہہ کر یاد دلایا گیا کہ یہ واقعہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نبی خدا کے درجے کو نہیں پہنچ جائیں گے، وہ بندے ہی رہیں گے، بندوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے بندے۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ مسجد حرام کی اہمیت بتا دی گئی کہ مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا تحفظ کرنا، اس سے تعلق رکھنا، جو عمرے کے لیے جاتے رہنا۔ اور دوسری طرف مسجد اقصی، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو راست طور پر آسمانوں میں بلا لیتا، لیکن مسجد اقصی لے جایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ یہ دونوں ابراہیمی مرکز ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم کا مرکز ہے، حضرت اسماعیل کے واسطے سے جس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہ حضرت اسحاق کے واسطے سے جہاں اکثر انبیاء آئے، دونوں قبلے تھے، پہلے مسجد اقصی اور پھر مسجد حرام کی طرف لایا گیا، اور اس سے پہلے ہمیشہ سے مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبلتین کو ملا دیا، دونوں کو مسلمانوں کو گویا یہ سبق دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی القبلتین ہیں، دونوں قبلے کے نبی ہیں، مشرق و مغرب کے نبی ہیں، شمال جنوب کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، کالے اور گورے کے، یہ کسی قبیلے اور خاندان کے نبی نہیں ہیں جیسے پچھلے انبیاء آ کر گزرے، بلکہ عالمی نبوت کا اعلان تھا، اور اس امت کے لیے اعلان تھا کہ یہ عالمی امت ہے اور پوری دنیا میں توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ اور مسجد اقصی کی اہمیت بتائی دی گئی کہ یہ اس وقت تو مسجد نبوی تھی نہیں، بعد میں مسجد نبوی کا بھی اس میں اضافہ ہوا کہ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں
جہاں نمازوں کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا، اور جہاں عبادت کی نیت سے جانے کو جائز قرار دیا گیا بلکہ فضیلت کی بات قرار دیا گیا۔ عبادت کی نیت سے ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کہیں کا سفر نہیں کیا جائے گا۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد اقصی کو یاد رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء آپس میں غیر نہیں ہے، بھائی بھائی ہیں، یا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یا یہ سب بنو علات ہیں، یہ سب ایک باپ سے چلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام یہ کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لایا گیا، ان کو بلایا گیا۔ حتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سفر کا آغاز کیا ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، شق صدر کا معجزہ پیش آیا، اور چاک کرنے کے بعد سینے کو، دل کو آب زمزم سے دھو کر اسے پھر سے وہاں لگایا، اور ایک تشت لایا گیا جو سونے کا تشت تھا، اور اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں انڈیل دیا گیا۔ یہ سب باتیں ہماری عقل میں چاہے نہ آئیں، اشارے ہیں اللہ کی جانب سے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطمینان دلایا جا رہا تھا کہ آگے بہت سے مرحلے آئیں گے جو عقل میں نہیں آئیں گے۔ آپ کا دل جب سلامت رہ گیا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، سینہ چاک کیا گیا، کوئی خون نہیں نکلا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو آگے کے جو سفر ہوں گے اس میں بھی ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہاں سے ایک خاص سواری لائی گئی، براق نامی سواری لائی گئی، جو بڑی لمبی سفید سواری تھی، ابیض طویل، اور وہ گدھے سے ذرا بڑی اور خچر سے ذرا چھوٹی، اور اس سواری کا یہ حال تھا کہ وہاں قدم یہ رکھتی تھی کہ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی۔ تیز رفتار، اور برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں کہ جو فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، اور نہ جانے اس برق رفتار سواری کا کیا حال ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا اور وہاں سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ مسجد اقصی میں پہلے سے انبیاء علیہ السلام آپ کے منتظر تھے صف باندھے ہوئے، یا واپسی میں آپ نے مسجد اقصی میں امامت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لائے تو تمام انبیاء علیہ السلام صف باندھے کھڑے تھے۔ اب ان کی روحیں کھڑی تھیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی شکل میں دوبارہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جمع فرما دیا تھا، لیکن وہاں کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہوئی ہو، صرف آپ نے امامت فرمائی، اور امامت فرما کے اور وہاں اپنی سواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلقے، اس کڑے سے باندھا تھا جس سے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اشارہ تھا کہ اسباب اختیار کیے جائیں، اپنی گاڑی کو لاک کیا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع ہوا۔ پوچھا گیا پہلے آسمان پر کہ کون جبرائیل، آپ کے ساتھ کون محمد، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ارسل الیہ، ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، صالح نبی، صالح والابن الصالح، صالح فرزند اور بیٹے کا استقبال ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آ رہا ہے؟ تو بتایا حضرت جبرائیل نے کہ دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہیں جنتی، اور بائیں طرف جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ وہ اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ان کی روحوں کو دیکھ کر، اور جو بائیں طرف ہیں ان کو دیکھ کر مایوس ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں۔ دوسرے آسمان میں جب لے جایا گیا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے، چوتھے میں حضرت ادریس سے، پانچویں میں حضرت ہارون سے، چھٹے میں حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم ٹیک لگائے بیٹھے تھے بیت معمور سے، کہ بیت معمور خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے، اور جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار میں
70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ نہیں آتے، دوسرے فرشتے آیا کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، جنتوں کی سیر کرائی گئی۔ کاتب تقدیر جس قلم سے تقدیر کو لکھتا ہے، اس قلم کے چلنے کی آواز آپ نے سنی، لوح و قلم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگے لے جایا گیا، وہاں لے جایا گیا سدرۃ المنتہا تک، کہ جس سے پہلے فرشتے بندوں کے اعمال لے جا کر پہنچا دیتے ہیں اور اللہ کی جانب سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم اوپر سے سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، اور وہاں سے جتنے بھی فرشتے وہ ریسیو کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی وہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے جایا گیا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، نہ آنکھ ہٹی نہ حد سے آگے بڑھی، جہاں جہاں دیکھنے کی اجازت تھی نبی نے دیکھا، اور حد سے آگے بھی نہیں بڑھی، اور نگاہ وہاں سے ہٹی بھی نہیں جہاں دیکھنے کی اجازت تھی، اور انہوں نے اپنے رب کے قدرت کے بڑے بڑے نمونے اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جس وقت سدرۃ المنتہا پر چھا رہی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، وہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ کا نور اس درخت پہ، کہ جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنایا، جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ سوار اگر اس کے نیچے اس کے گھنے سائے میں 100 سال تک چلتے رہیں تو چلتے رہ جائیں، اور اس پر جو پھل لگے ہوئے ہیں کلقلال مٹکوں کی طرح اس کا سائز ہے، اور جو پروانے اور پتنگے اس کے اوپر آ کر گرتے ہیں وہ سونے کے ہیں۔ عجیب عجیب صفات بیان کی گئیں، اور یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ وہاں کی دنیا ہی الگ ہے۔ اسی میں آپ کو یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ تجربہ کر چکے تھے، تو انہوں نے یہ یاد دلایا کہ اتنی نمازیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، اسے کم کرائیے، اور کئی مرحلوں میں اسے کم کرانے کی درخواست کی، 5 نمازیں رہ گئیں، اور اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ما یبدل القول لدی۔ اللہ نے جب 50 نمازوں کا وعدہ کر لیا تو اب 5 پڑھنے پر بھی 50 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس طرح 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر باقی رکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی کہ وہ پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے مزید درخواست کریں کہ اس کو کم کر دیا جائے، اور سورہ بقرہ کی اخیر کی دونوں آیتیں عرش کے خزانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور اسی لیے ان آیتوں کی بھی بہت فضیلت اور برکت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری ہوئی، ضیافت ہوئی، دل نوازی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور امتحان لیا گیا لوگوں کا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے جو مناظر آپ کو معراج میں دکھائے وہ لوگوں کے لیے آزمائش کے ذریعہ تھے۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے انکار کر دیا، اور بعض لوگوں نے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کا سفر بھی کیا تھا، انہوں نے تو حضور کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ جنت و جہنم کے اور آسمانوں کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جب مسجد اقصیٰ کی بات سنی تو پوچھنے لگے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیے کہ کیسی ہے وہ مسجد۔ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کونے اور گوشے کو غور سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ نے آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو سامنے لا دیا، اور آپ نے مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر اس کے ایک ایک دروازے کو، اس کے منبر و محراب کو، بالکل اس کی ایسی ہی داستان اور اس کی صفت بیان کی جیسی مسجد اقصیٰ ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اور بہت سے لوگوں نے مان بھی لیا، لیکن تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اگر کسی نے تصدیق کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی بڑی خبریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیتے ہیں، اذا قال ھذا فقد صدق، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سچ کہا۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی ہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کمتر بات۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عرضت
الاسلام على احد الا كانت له كبوة الا ابا بکر فلم يتلعثم. صرف ابو بکر وہ ہیں، میں نے کسی کو بھی اسلام پیش کیا تو اسے ذرا سوچنا پڑا، بس وہ پیش ہوا، غور و فکر کیا، اس نے پیچھے پلٹ گیا، پھر غور و فکر کے بعد اسلام لایا یا نہیں لایا. لیکن ابو بکر کو جیسے ہی ہم نے کہا ذرا بھی نہیں ہچکچائے اور پہلی پیشکش میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ تصدیق اصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں کئی سبق جمع ہو گئے. ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، جہاں سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے اور ان میں سے بہت سی تھیوریز ایسی ہیں جو اس کو جھٹلا دینے والی ہیں اور بہت سی تھیوریز ایسی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن جہاں پر سائنس ناکام ہو جاتی ہے اس سے آگے، اس سے بہت بڑی قدرت اللہ کی ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اصل جو انسان کی معراج ہے وہ اس کی عبدیت ہے، اللہ کا نیک بندہ ہونا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ پر ایمان، آپ سے محبت، آپ کے واقعات سے اور آپ کی سیرت سے لگاؤ اور اس کا مطالعہ کتنا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق دیا گیا کہ زندگی میں اسباب اختیار کرنے پڑتے. اسے اتحاد امت کا سبق دیا گیا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا تاکہ انسانیت میں اتحاد ہو، لوگ آپس میں مل کر رہیں، بھائی بھائی بن کر رہیں. اس کے ساتھ ایک سبق وہ بھی ہے کہ جب اسرا کے بعد معراج کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور حضرت جبرائیل نے آپ کو دودھ اور شراب دونوں کے پیالے پیش کیے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا تھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہدیت للفطرہ، کہ آپ کو فطرت کی ہدایت دی گئی اور اس امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ حرام سے، خصوصاً شراب نوشی سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحت کی بھی حفاظت کریں اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جس سے ان کے جسم کو اور دل و دماغ کو تقویت ملتی ہوں. تو اس واقعے کے اندر بہت سارے سبق جمع ہو گئے اور سب سے بڑا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمی ہونا ہے اور عالمی نبوت کا اعلان ہے. ہماری سب سے بڑی سعادت یہ ہے، ہماری سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازوں سے وابستہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار ہو جائیں. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.